قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت عظیم اور پاک نام سے، جس نے دل کو اپنے فضل سے اپنی رضا کی اماجگاہ بنایا، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ جان عالم کی ذات والا تبار پر، جو نور شمس و قمر بن کے آسمان دنیا پر نازل ہوئے۔ انتہائی ذی قدر ذی شرف ناظرین، ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک اور بڑی برکتوں والی نشست لے کے سید عتیق الرحمن حاضر خدمت ہے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نذرانہ تہنیت عرض کرتا ہے۔ یہ ساری مجالس ہم اسی وجہ سے سجاتے ہیں کہ اللہ پاک خاص کرم فرمائیں، فضل فرمائیں، احسان فرمائیں، اور حضور غوث العالمین کے غلاموں کے رجسٹر میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے، ہماری زبان سے کوئی ایک جملہ ایسا نکلے جو ہماری زندگی بھر کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور ہمارے آباء و اجداد پر خاص رحمتیں ہو جائیں۔ آج جو میں موضوع آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کن جذبات کے ساتھ اس کا اظہار کروں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے آسانی پیدا کرے تو میں جہان کے حیاؤں کے چمنستان میں جاؤں، اور وہاں سے جتنے بھی آداب کے گلاب ہوں ان تمام کو ایک جگہ پر اکٹھا کروں، پھر آنکھوں کے وضو کے ساتھ اور آنکھوں کے پانی کے ساتھ اسی حلاوت و ملاوٹ سے ان کا ایک سیاہی کا سلسلہ تیار کروں، اور محبت اور شوق کی ایک قلم کے اندر اسے قلم بند کروں، پھر اپنی پوری زندگی کے گناہوں پر تڑپتے ہوئے رب رحمان کی حرم پاک میں اور دو جہاں کی سلطان کی عزت پاک کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے پورے شوق، نیاز، عجز اور انکسار سے اپنے وہ جملے لکھوں جن کے صدقے سے میرا رب مجھے بھی ایمان میں تازگی کا دوام عطا فرما دے۔ آئیے، یہ لمحات جو میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، لیکن یوں ہی لمحے نہ گزاریے، یوں ہی وقت نہ گزاریے، بلکہ ایک ایک لمحے کو پوری توجہ اور انہماک سے طلب کرتے ہوئے گزاریے، پوری توجہ سے، پورے انہماک سے طلب کیجئے۔ طلب کرنے میں تھکیے نہیں، طلب کرنے میں مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیے نہیں، طلب کرنے میں پریشان حال نہ ہوئیے، توجہ رکھیے، فوکس رہیے، اور پورے انہماک سے ظاہر اور باطن سے احکم الحاکمین کی جناب میں طلب کرتے رہیے۔ آج اسی طلب کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھانا چاہوں گا۔ صوفیاء کہتے ہیں جو طالب ہوتا ہے اس کی تین قسمیں مشہور ہیں۔ پہلی قسم طالب دنیا، وہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے۔ دوسری قسم طالب عقبہ، وہ جو آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم طالب مولا، وہ جو دو جہاں کے حقیقی مالک، خالق، رازق کا طالب ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کا طالب ہوتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں، اور تصوف انہی تین قسموں کو آگے لے کے چلتا ہے، انہی تین قسموں کی بنیاد پر سارے معاملات ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ من طلب الدنیا فلہ الدنیا، جس نے دنیا طلب کی اس کے لیے پھر رب نے دنیا ہی رکھی ہے۔ ومن طلب العقبہ فلہ العقبہ، اور جس نے آخرت کو طلب کیا، رب بڑا کریم ہے، آخرت اسے ضرور نصیب ہو جائے گی، سہانی آخرت نصیب ہو جائے گی، اعلیٰ آخرت نصیب ہو جائے گی۔ ومن طلب المولا فلہ الکل، یہ جملے سمجھنے والے ہیں، لیکن جس نے اللہ کو طلب کیا، اللہ اسے شاندار دنیا اور بہترین آخرت سے نوازے گا۔ فلاح الکل، یعنی کہ اس کے لیے کل کا درجہ ہے، اس کو دنیا اور آخرت ہر چیز رب اپنے فضل سے عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں یہ تین قسمیں ہیں۔ اب میں اور آپ توجہ اور انہماک سے طلب کریں تو کیا ہمیں دنیا طلب کرنی چاہیے؟
کیا ہمیں صرف آخرت پر توقف کرنا چاہیے یا ہمیں اس کریم مالک کے حضور اپنے آپ کی طلب رکھنی چاہیے جس نے جہاں پر ہمیں خلافت و نیابت کا درجہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہماری زندگیوں کا حقیقی مقصود صرف یہ ہو کہ ہم اس کی ذات کے سامنے اپنی پیشانیوں کو سجدہ ریز کر کے اپنی سجدہ ریزی چمکاتے رہیں اور اپنی پیشانیوں کو آباد فرماتے رہیں۔ حضور غوث العالمین ارشاد فرماتے ہیں دنیا جو طالب دنیا ہے اس کے لیے ارشاد فرمایا دنیا ایک قوم کے لیے ہے۔ زمانے میں ایک قوم ایسی پائی جاتی ہے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے، اللہ انہیں دنیا دے دیتا ہے۔ آج ہمارے اکثر مسلمان اور مومنین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص نور ایمان سے منور نہیں ہوا لیکن اسے دنیا میں اتنی عزتیں ملی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو یہ اصول، بنیادی اصول ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا طالب ہے تو اللہ پاک نے دنیا کو اس کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اب دنیا اس کے لیے ہے، دنیا میں اس کو درجے بھی ملیں گے، دنیا میں اس کو گروتھ بھی ملے گی، دنیا میں اس کو بینیفٹس بھی ملیں گے، دنیا میں وہ آگے بھی بڑھے گا، دنیا میں اس کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ یہ میرے اور آپ کے اللہ پاک نے فرمایا اور یہ حضور غوث العالمین نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا آخرت بھی ایک قوم کے لیے ہے، وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں، صائم الدہر بن جاتے ہیں، قائم اللیل بن جاتے ہیں، ہر وقت اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سے اپنی پیشانیوں کو آراستہ کرتے ہیں، اپنی ذات کو اصلاح کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آخرت بھی ایک قوم کے لیے ہے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا دنیا اور آخرت میں جو مولا کو طلب کرتا ہے اس کے لیے صرف دنیا اور آخرت نہیں ہوتی، حق تعالیٰ بھی اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جس کے دڑے حق تعالیٰ آ جائیں تو وہ اگر مٹی پکڑے گا سونا بن جائے گی، اینٹ کو ٹھوکر مارے گا ہیرے جواہرات بن جائیں گے۔ یہ رب کا کرم ہوتا ہے، یہ رب کا فضل ہوتا ہے، یہ رب کا احسان ہوتا ہے کہ وہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو یوں ہی عطا فرمایا کرتا ہے۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ یہ آج میرے اور آپ کے مسائل کا حل ہے نا۔ ہم روحانی مریض ہیں تو ہمیں روحانی علاج بھی تو چاہیے، جس کی تحقیق ہمیں حضور غوث العالمین کے دسترخوان سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن ہر چیز جب میں عطا فرما رہا ہوں، تمہاری جان سے لے کے موت تک کا جب میں مختار ہوں، اور تم اگر میرا ذکر چھوڑ دو گے، میری بات چھوڑ دو گے، میرا کلام چھوڑ دو گے، تو میں تمہارے معیشت کے جامے کو تنگ کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں مال نہیں دوں گا، لیکن میں تمہارے معیشت کے جامے کو تنگ کر دوں گا۔ ادھر پیسہ دوں گا، ادھر سے بیماری آئے گی، ادھر پیسہ دوں گا، ادھر سے مشکلات آئیں گی، ادھر کاروبار شروع کرو گے، ادھر سے نقصان ہوگا۔ اگر تمہاری بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں گی، جیسے حضرت واصف کہتے ہیں جب حد سے بدعمالیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ خوف کی صورت میں عذاب اتارتے ہیں، تو پھر کووڈ آئے گا، مشکلات آئیں گی، کرونا آئے گا، اور پھر یہ بات ادھر نہیں رکے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن میں تمہیں اوندے منہ اٹھاؤں گا اور اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ اس بات سے بچیے، لوٹ آئیے، اپنے رب سے صحیح معنوں میں اپنا راضی نامہ کیجیے۔ حضور غوث العالمین کے نام پر سجے ہوئی ان تمام نشستوں کو اگر ہم ریا کے لیے کر رہے ہیں یا تشہیر کے لیے کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا بدبخت اور بدعمل کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم ان سے فیضان خاطر لینے کے لیے کر رہے ہیں تو یقین کیجئے وفاداری بھی ہوگی اور فیضان عزت بھی نصیب ہوگا۔ حضور غوث العالمین ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، یہ جتنی بھی نشستیں ہیں ان میں سے سب سے بڑا جملہ میں پورے وزن سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ پھر اس کے دل کا انتخاب فرما لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ پھر اس کے دل کا انتخاب فرما لیتا ہے، اللہ پھر اس کے دل کا انتخاب فرما لیتے ہیں، پھر سوائے اللہ کے اس کے دل سے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے، سوائے اللہ کے اس کے دل سے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کو جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے اپنی ساری مخلوقات میں سے، وہ ذات حبیب داور ہے۔ جیسے رب حضور سے محبت کرتا ہے، اللہ کا بندہ بھی حقیقی معنوں میں اللہ محبت میں اپنے حبیب کے تذکار کرتا ہے، بندہ غلامی اور اطاعت میں اپنے حبیب کے نام کو جپتا ہے۔ حضور غوث العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا طالب ہو اس پر فرض عین ہے، فرض اول ہے
کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق رہے، یہ حکم اس کے لیے خاص اور واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کا طالب ہے اس کے دل سے آزمائشیں یا علائشیں نہیں نکلا کرتی، بلکہ اللہ جب کرم کر دیتا ہے تو وہ ہر وقت تلاوت قرآن کرتا ہے۔ زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں، حضرت امام حسن کی پوتی حضرت سیدنا حسن الانور کی شہزادی سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا، جن کا مزار مصر میں ہے، قاہرہ میں ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیا کرتی تھی، ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ فضہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اعجاز عطا فرمایا تھا۔ حضور غوث العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے انسان کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں دنیا جہان کی ہر چیز کے حقیقی مقصد کی سمجھ ہے، ہمیں اپنے حقیقی مقصد کی سمجھ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں رب نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ جتنے کام ہم رب کی تلاش کے علاوہ کر رہے ہیں وہ سارے فرعی ہیں، وہ سارے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سارے سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں۔ پرائمری حیثیت اس چیز کی ہے کہ اگر اللہ کا بندہ ہے، عبد اللہ ہے، تو سب سے بڑھ کر رب کو تلاش کرے۔ حضور سیدنا داتا الحجویری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پہ چاول کا ایک دانہ رکھ کے اللہ کی ذات کے ادراک کی کاملیت تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لا یعنی کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ حضور غوث العالمین فرماتے ہیں، اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے میرے پیارے، انہیں بتاؤ اگر اپنی زبان سے کچھ ادا کریں یا اپنے سینوں میں پوشیدہ رکھیں، رب زبان سے ادا کیے ہوئے کو بھی جانتا ہے کہ کتنا خالص ہے، اور سینوں میں پوشیدہ کو بھی جانتا ہے کہ کتنا خالص ہے۔ یہاں پر انما الاعمال بالنیات کے زیر تحت حضرت امام بخاری نے جو مہاجر ام قیس کی بات لکھی اسے سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر نے، جناب فاروق اعظم نے، جناب عثمان نے، جناب مولا کائنات نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ لیکن ایک شخص ایسے تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ایک عورت ام قیس کے لیے ہجرت کر کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہ بات پہنچی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے نے دنیا کی طلب کی ہو اور ایک بندے نے مولا کی طلب کی ہو، ایک بندے نے دنیا کی طلب کی ہو، ایک بندے نے عقبا کی طلب کی ہو؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ دونوں کے درجے برابر ہوں۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت دنیا کا مال پانا یا کسی عورت تک پہنچنے کے لیے کی ہے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار توحید اور اخلاص پر ہے۔ اگر آپ ان نعمتوں سے آراستہ ہیں تو یقیناً آپ کو عزت ملے گی۔ حضور غوث العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ دل جس میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا میں نہیں رہنا، اور یہ غوث العالمین کی بھی تعلیم نہیں ہے، پورے تمطراق سے دنیا پر رہنا ہے، لیکن دنیا کی محبت میں اپنے دل کو آلودہ نہیں کرنا۔ تو ہر وہ دل جس میں دنیا کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے گا، اور ہر وہ دل جس میں آخرت اور اللہ کی محبت ہے، اللہ پاک اس دل کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ہمیں اللہ کی جناب میں، پاک پیغمبر کی جناب میں، عز و جل اور رحمت دو عالمی کی جناب میں اپنے دل کو محبوب بنانا ہے، اپنے دل کو خالی نہیں کرنا۔ میرا مالک ہمیں للہیت کی نعمت عطا فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، قبولیت کا درجہ تام عطا فرمائے، اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم، ہمارے نعمان بھائی سمیت جتنے ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں، میرا مالک ان کے گھروں پر دارین کی رحمتیں، عزتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔